بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بدیع الزماں اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک اردو. پاکستان سپر لیگ کا رنگین میلہ جو تھا اس کو نظر لگ گئی اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ ختم ہو گیا, ملتوی ہو گیا. کس کی کوتاہی تھی, کس کی بے احتیاطی تھی اور کہاں پر جو ہیں یہ اس طرح کی مسٹیک ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پی ایس ایل جو ہے جس کی رنگینیاں ماند پڑیں. اور ایک دم سے جو ہے ایک دن پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیڈیم میں چوکے اور چھکے لگ رہے تھے اور ہر شائقین کرکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش تھے اور انجوائے کر رہے تھے, مگر ایک دم سے ایسا ہوا. اور پہلے جو ٹیسٹنگ ہوئی اس میں 3 لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے, تو اس کے بعد دوبارہ جو ٹیسٹنگ ہوئی اس میں 4 لوگوں کے مزید ٹیسٹ پازیٹیو آئے, جس کے بعد مجبوراً پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ایونٹ کو جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کس کی کوتاہی تھی اور کون اس کا ذمہ دار ہے. یقینی طور پر میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جب 11 تاریخ سے میں اسے کور کر رہا ہوں اور 11 تاریخ کو جب ٹیموں کی آمد شروع ہوئی, کس طریقے سے ٹیمیں جو آئیں ہوٹل میں ٹھہریں اور اس کے بعد لوگوں کا بھی آنا جانا رہا. پھر 15 تاریخ سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کا آغاز ہوا. انتہائی سخت سیکیورٹی تھی, چاہے وہ ہوٹل کے باہر ہو چاہے وہ اسٹیڈیم کے باہر ہو. اور جب ٹیموں کا گزر ہوتا تھا شارع فیصل سے اور کارساز سے تو وہاں پر بھی انتہائی سخت سیکیورٹی تھی, اور پہلے 3 سے 4 دن مختلف راستے بھی بند کر دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور بایو سیکیور ببل پاکستان کے بورڈ نے اور فرنچائز نے مل کر ڈاکٹر جو ہیں پی سی بی کے 18 فروری کو ایک دستخط کیے جس پر یہ لکھا گیا کہ بایو سیکیور ببل کو کیسے فالو کرنا ہے. مگر جہاں لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ برابر کے قصوروار جو ہیں وہ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائزز بھی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگر ایک قانون بنایا تھا, سب کے سائن ہوئے تھے, تو اس کے بعد ان سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. میں پوری بات آپ کو بتاتا ہوں. جب 15 تاریخ سے پریکٹس شروع ہوئی اور ٹیمیں جب آتی تھیں, اور سب سے پہلے تو میں خود آپ کو بتاؤں کہ جب ٹیمیں اندر آتی تھیں تو وہاں پر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہوتے تھے, لوگ بھی موجود ہوتے تھے, حتیٰ کہ ہم بھی ٹیموں سے صرف چند یعنی کہ 1 یا 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے. لیکن بایو سیکیور ببل ہمارے سامنے سے کھلاڑی گزر کے جا رہے تھے اور وہاں پر پہلے جو ہے مین اسٹیڈیم میں پریکٹس ہوئی. تو اس کے بعد جب ٹیموں کی آمد زیادہ ہوئی تو باہر جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پر بھی ٹیموں نے پریکٹس کی, جو سائٹ پر پیچز ہیں وہاں پر بھی ٹیموں نے پریکٹس کی, اور جو ایک نیا گراؤنڈ پی سی بی نے باہر بنایا وہاں پر بھی ٹیمیں پریکٹس کرتی بھی نظر آئیں. اس طرف سیکیورٹی اور میڈیا کے لوگ بھی تھے, کیمراز بھی الاؤ تھے, سب کچھ تھے, اور کھلاڑی جو ہیں وہ لوگوں کے پاس سے گزر کے جا رہے تھے. اگر بایو سیکیور ببل تھا تو پھر ان پر سختی سے عمل کیوں نہیں کیا گیا. اور 15 تاریخ کی بات میں کروں, 15 سے لے کے 19 تاریخ تک جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں پریکٹس ہوئی, پریکٹس میچز بھی ہوئے, وہاں پر لوگ بھی گئے. کون ببل میں تھا کون ببل میں نہیں تھا, ایک میچ جو ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سے 2 میچ جو ہیں وہ معین خان کرکٹ اکیڈمی میں ہوئے. کیا وہ بایو سیکیور ببل تھا؟ وہاں پر جو لوگ موجود تھے, وہاں کے جو آنا جانا تھا, لوگ ایک ہی گیٹ تھا, وہاں سے سب نے انٹر ہونا تھا, اور گراؤنڈ میں جو ایک طرف ڈریسنگ روم ہے, تو کیا وہ ببل تھا؟ نہیں تھا. مگر یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل جو ہے اس بات پر جو ہے وہ اس نے توجہ نہیں دی جو یہ سبب بنی. پھر اس کے بعد جو پاکستان سپر لیگ شروع ہوئی 20 فروری سے, تو سب سے پہلے میں آپ کو کہ ہمارے بھی ٹیسٹ لیے گئے, میڈیا کے ٹیسٹ لیے گئے, کورونا ٹیسٹنگ ہوئی. نیگیٹو ٹیسٹ آنے کے بعد ہمیں بھی کارڈ ملے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ٹیسٹ کیوں کرائے گئے, کیونکہ ہمیں ٹیسٹ کے بعد ہم بایو سیکیور ببل میں تو نہیں تھے, ہم اپنے گھر بھی جاتے تھے, ہمارے سیکیورٹی چیکنگ بھی ہوتی تھی, ہم لوگوں سے بھی ملا کرتے تھے, آفس آتے تھے, ہر جگہ ہوتے تھے. اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے. پھر جب ٹیمیں آتی تھیں اور ٹیمیں جب اترتی تھیں مین گیٹ کے اندر, اور وہاں سے جب ٹیمیں اپنے اپنے ڈریسنگ روم میں جاتی تھی, تو وہاں پر کوئی مجھے ببل نظر نہیں آیا. کھلاڑی اور لوگوں کے درمیان میرے خیال میں 4 سے 6 قدم کا فاصلہ ہوگا, اور کھلاڑیوں کے ماسک بھی نہیں تھے, اور پبلک بھی زیادہ تر ماسک نہیں پہنی ہوئی. یہ بتاؤں لوگ بھی جو کھڑے ہوتے تھے, کسی نے ماسک اوپر کیا ہوا, کسی نے نیچے کیا گیا, وہ چیزیں نہیں تھیں. پھر آپ اسٹیڈیم میں چلے جائیں, اور اسٹیڈیم میں جب یہ ایونٹ شروع ہوا, شروع کے 4-5 میچز ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت جو اونر ہیں
ایک فرنچائز کے اونر بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے نظر آئے. تو معلوم کیا ہم نے تو انہیں پتہ چلا جی یہ بھی بایو سیکیور ببل میں, ٹھیک ہے. اور دوسری ایک طرف جو ہیں وہ دونوں ٹیموں کے ڈگ آؤٹ تھے, اور دوسری طرف جو دو ٹیمیں میچ کھیلتی تھی ان کے جو لوگ تھے ان کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا تھا سیٹ کا. وہاں پر بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, لیکن سب سے بڑی بات ہے وہاں پر ان فرنچائزز کے وہ لوگ آئے, کیا ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی؟ اور بہت سے فرنچائزز کے ساتھ ان کے جو لوگ آتے رہے, کارڈ ان کے پاس ہوتا تھا. ایکٹرز کو ہم نے دیکھا, اداکاروں کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آئے ہیں, سیلفیاں بنائی ہیں. یہ سامنے میچ ہو رہا ہے اور یہاں ایکٹرز کھڑے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مین آف دی میچ جب دیا جاتا تھا, آپ یہ بتائیں کہ مین آف دی میچ کی ٹرافی کتنے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ پلیئر کو ملتی تھی. اس کو بھی آپ ذرا نوٹ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ نیچے ہوا کرتی تھیں فرنچائز کی, وہ اپنی کمرشل شوٹ بھی کر رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, سیلفیاں بن رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہیں. تو یہاں پر ہمیں وہ سب چیزیں نظر آئیں. ہم نے یہ آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہم نے خود وہاں پر دیکھا. صرف میڈیا ایسا تھا جو تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ قید تھا, اس کو نیچے جانے کی اجازت نہیں, بلکہ ہمارے ساتھ جو لوگ پی سی بی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گراؤنڈ میں جاتے تھے, جو پریس کانفرنس ہینڈل کرتے تھے, سوال جواب بھی کرتے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آئی کیسا بایو سیکیور ببل تھا. اگر آپ نے ببل رکھنا تھا تو پھر انگلینڈ کو آپ نے دیکھا ہوگا, نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی آپ نے جو مسٹیک کی, غلطیاں کی, اس پر آپ کو جو ہے وہ پھر نیوزی لینڈ میں تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کو ایک موقع پر ٹیم کو ہی واپس بھیجنے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا تھا اگر آپ خلاف ورزی کریں. وہاں آپ نے کتنے سخت گزارے. اور یہاں پر فرنچائزز کی بھی غلطی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی غلطی ہے. اور جس ہوٹل میں ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ہوٹل میں اگر آپ پورا ہوٹل بک کرا لیتے تو میرے خیال میں آپ جب گانے ترکی میں کرا سکتے ہیں, وہاں پر کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں, تو ایک ہوٹل بھی جو ہے وہ آپ 15-20 دن کے لیے بک کرا سکتے تھے, 14-15 دن تھے اس کے لیے آپ بک کرا سکتے تھے, تاکہ دوسرا کوئی اس ہوٹل میں نہ آئے اور آپ کا یہ ایونٹ کامیابی سے ہو جائے. کیونکہ کروڑوں کا, اربوں کا ریونیو آتا ہے آپ کو, چاہے وہ فرنچائزز کو ملے یا کرکٹ بورڈ کو ملے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے باوجود دو ٹیمیں دوسرے ہوٹل میں ٹھہری, 4 ٹیمیں ایک ہوٹل میں اور 2 ٹیمیں دوسرے. کیا وہ اس ہوٹل میں بایو سیکیور ببل تھا؟ یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اور دوسرا, ان ہوٹلس میں شادی کی تقریبات بھی ہوتی رہیں, لوگ بھی آتے جاتے رہے. لفٹیں جو ہیں وہ کھلاڑیوں کے لیے بنائی گئی تھیں, لیکن کھلاڑی کم لفٹوں پہ سیڑھیوں سے زیادہ سفر کر رہے تھے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آدھا 20 منٹ جو ہے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے کہ کب لفٹ واپس آئے گی, اس میں جائیں گے. اور باہر سے کھانے بھی منگائے جاتے رہے, بڑے بڑے اسٹاروں نے باہر سے کھانے بھی منگائے, ان کے لیے کھانے آتے, کیونکہ جب کرکٹر اسٹار بن جاتا ہے, جب وہ مشہور ہو جاتا ہے, تو باہر کے لوگ بھی جو ہے نا کافی دلچسپی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں باہر سے کھانے بھی آتے رہے, سب چیز چلتی رہی. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذمہ داروں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں, فرنچائز مالکان نے آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں. اور جب ٹیسٹنگ ہوئی تو 3 پازیٹیو آئے, تو ایک کرام سمجھ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر دوبارہ ٹیسٹنگ کی گئی تمام لوگوں کی, اس میں 4 لوگوں کے مزید پازیٹیو ٹیسٹ آ گئے. اور یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا. کیوں؟ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہو جاتی تو پھر آپ کا نام اور بھی بدنام ہو سکتا. اس وجہ سے غیر ذمہ داری سے, چاہے وہ کھلاڑیوں کی ہو, پی ایس ایل انتظامیہ کی ہو, لیگ کے لوگوں کی ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہوں, نہ صرف پاکستان میں کرکٹ کی ساکھ جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, پی ایس ایل کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, اور جو آنے والی ٹیمیں ہیں ان کو کیا میسج گیا ہوگا. اور پڑوسی ملک کا تو آپ کو یاد ہی ہے, وہ ذرا سی باتوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اب اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور ایکشن لینا پڑے گا. اور اب فرنچائزز بول پڑی ہیں اجلاس میں جی کہ ببل ٹھیک نہیں تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا. آپ کی بھی کوئی ذمہ داری تھی, آپ کے جو کھلاڑی تھے آپ ان کو جو ہے وہ کہتے کہ بھائی ایس او پی پر عمل کرنا ہے, سماجی فاصلہ رکھنا ہے, لوگوں سے نہیں ملنا ہے, اور کہاں ببل کو آپ جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں, اس ببل کو نہیں توڑنا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا, جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک شہر قائد, روشنیوں کے شہر میں ایک چمکتا ہوا ایک ستارہ, بڑا زبردست, لوگ جو ہے اس کو انجوائے کر رہے تھے. اور پہلے لوگ پریشان تھے کہ جی راستے بند ہوتے تھے, لیکن اب تو سارے راستے بھی کھلے ہوئے تھے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. جو چاہتا اسٹیڈیم کے گیٹ پہ اترتا اور اندر چلا جاتا, میچ دیکھتا اور واپس چلا جاتا, اچھی خوشی اور انجوائے بھی لوگ کر رہے تھے. 17,000 لوگوں کو اجازت بھی مل گئی تھی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن آج میچ ہونا تھا, لیکن آج وہ نیشنل اسٹیڈیم ویران پڑا ہوا ہے. براڈ کاسٹر نے اپنا سامان اٹھا لیا, سب لوگ جو ہیں وہاں سے چلے گئے, کھلاڑی بھی کچھ چلے گئے, کچھ موجود ہیں.
تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگے چل کر بڑی نظر رکھنی پڑے گی. اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ اب ونڈو کی تلاش کی جا رہی ہے کہ کون سی ونڈو خالی ہے اور ہم جو ہیں وہ ایونٹ کرائیں گے. مئی میں کچھ دن باقی ضرور ہیں، لیکن مئی میں آئی پی ایل آ رہی ہے اور بہت سارے غیر ملکی کھلاڑی آئی پی ایل میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کے لیے مسئلہ ہے. پھر آپ نے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے، پھر افریقہ جانا ہے، زمبابوے جانا ہے، اس کے علاوہ آپ ویسٹ انڈیز بھی آپ نے جانا ہے، پھر بنگلہ دیش کا جو ٹور کینسل ہوا تھا اس کے بھی میچز کوئی باقی ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائز میں اب ایک سر جنگ شروع ہو جائے گی. اب دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اب پیسوں کے معاملے میں فرنچائز کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، بورڈ کا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں پیسے جو ہے ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور بورڈ کہے گا کہ ہم ونڈو تلاش کر رہے ہیں. تو یہ کشمکش چلتی رہے گی، اور کب تک ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ آج کے بڑوں کا آج بھی ایک بہت بڑا اور اہم اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا اس طے تک پہنچا جائے گا، ان چیزوں تک پہنچا جائے گا کہ کہاں پر ہم نے غلطیاں کی. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام لوگ جو لاہور کی انتظامیہ تھی وہ بھی یہاں موجود تھے اور سب کی نگرانی کر رہے تھے، ہر چیز ہو رہی تھی. اور یہاں پر پاسز جو تھے، میں ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے پاسز روزانہ کی بنیاد پر ضائع ہو رہے تھے، مگر انہوں نے کسی کو فری میں نہیں دیے کہ کوئی ٹکٹ آگے بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے. اور اب وہ پاسز جو ہیں ہو سکتا ہے کوڑے کرکٹ میں اور کہیں کچرے میں پڑے ہوئے ہوں، وہ بھی کسی دن ہم آپ کو ویڈیو لائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں پڑے ہوئے. اگر وہ لوگوں کو دے دیے جاتے تو میرے خیال میں لوگ میچ بھی دیکھ سکتے تھے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس میں اس ببل کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکا. فرنچائز نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، کھلاڑی بھی جو ہیں اس میں بے احتیاطی کرتے رہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور یہ تو میں وہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ جو اسٹیڈیم میں ہوتا رہا، روزانہ کی بنا پہ کھلاڑی آتے تھے جاتے تھے، کس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، لیکن وہ چیزیں جو بایو سیکور ببل میں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا اگلا یہ جو بقیہ میچز ہیں کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں، یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ان باتوں سے نہ صرف فرنچائز نے سبق سیکھا ہوگا، مگر بورڈ نے بھی بڑا سبق سیکھا ہوگا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں تک باتیں ہو گئی ہیں کہ چیئرمین پی سی بی استعفیٰ دیں، چیف ایگزیکٹو استعفیٰ دیں، اور ذمہ دار جو ہیں وہ اس بات کو سامنے لائیں کہ کیوں اس طرح کی کوتاہی کی گئی. اگر آپ کو تو کروڑوں روپے لاکھوں روپے تنخواہ ملتی رہے گی، لیکن یہ لیگ جو شائقین کے لیے تھی، کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اب سوچ بچار کرنی پڑے گی اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا پڑے گا. اور فرنچائز کو بھی جو ہے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری طرح سے ادا نہیں کی. اب دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی کھلاڑی تو کچھ چلے گئے کچھ ہیں، اب واپس کب ہوتا ہے یہ PSL اور کھلاڑی بھی آتے ہیں یا یہ نہیں آتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں نقصان جو ہے وہ ضرور ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن آئندہ کے لیے آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی کرکٹ بھی چلتی رہے. اور کیونکہ آپ نے ابھی بہت سارے ٹور ہیں وہ بھی خدشات کا شکار ہو جائیں گے. اگر ٹیمیں دیکھیں گی کہ یہ چیز ہو رہی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کترانے لگے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہاں پر بڑے اہم چیلنج اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. یہ صرف آپ کو بتانا تھا کہ کیا ہوا 15 تاریخ سے لے کر جو 3 تاریخ تک میچز ہو رہے تھے اس میں کیا کچھ ہوا. 3 تاریخ کا میچ تو کینسل ہوا. ان 12-13 دنوں میں جو میں نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ببل اسٹیڈیم میں برائے نام تھا، چاہے وہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہو، کھلاڑیوں کے وہاں پر جو لوگ آ رہے ہوں گراؤنڈ میں آ جا رہے تھے، جو گراؤنڈ اسٹاف ہے وہ بھی وہاں پر موجود رہتا تھا. جب کھلاڑی آتے تھے ان کے قریب ہوتے تھے، تو اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، جس کا ہم نے آج نقصان ہوا اور PSL کا میلہ جو ہے وہ ایک دم رک گیا. اب کوئی نئی خبریں جیسے جیسے آتی ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹ آتی ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.